اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اڈیالہ جیل کے باہر وکلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے لیسر پنشمنٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے بیل گرانٹ کیے، لیکن اس کے ساتھ ہی سختی سے کہا ہے کہ اگر ٹرائل میں کسی قسم کا رکھنا ہوتا ہے تو سرکار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کنسلیشن موو کریں، ان کی ضمانت کی منسوخی ہے۔ اس کے علاوہ جو آبزرویشنز ہیں وہ کیس سے متعلقہ نہیں ہیں، وہ الیکشن سے متعلقہ ہیں، جن کا ہمارا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضمانت کی منسوخی جو ہے وہ اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا یا اسی نہیں، اس میں جیسا میں یہ کلیریفائی نہیں کیا، لیکن جب بھی آپ کینسلیشن موو کرتے ہیں اور کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو نیچلی عدالت ٹرائل کورٹ سے موو کرنا پڑتا ہے۔ ٹرائل کورٹ آج جو ٹرائل ہوا ہے کتنے گھنٹوں پر مشتمل تھا؟ آج تو صبح تقریباً 9:15 بجے سے شروع ہوا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے 5 بجے 4:30 5 بجے تک، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 10 گھنٹے 8-10 باقی اس میں گھنٹے۔ ایک وضاحت ہم اور کر دیں کہ ایک بات اور ہے کہ جو کہ ان کیمرہ ٹرائل کے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی یہی تھا، بلکہ جو سنگل جج کا فیصلہ تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی پبلک کو ایکسکلوڈ کرنے کی تو وہ اس سٹیج کے اوپر کورٹ جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل اس کی گنجائش موجود ہے کہ آج بھی کچھ شاید لوگ موجود تھے وہاں پہ جنہوں نے کور کیا، اور وہ اسی لیے تھا چونکہ ابھی ابتدائی بیان ہو رہا تھا، ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا تو اس پہ کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو نہیں تھی، لیکن جہاں پر بھی کورٹ محسوس کرے گی یا پروسیکیوشن محسوس کرے گی کہ کسی میں بہت سینسٹیو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس سے ہمارے فارن ریلیشنز یا ڈپلومیٹک ریلیشنز کمپرومائز ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ایکسکلوژن کی جا سکتی ہے، تو کسی وقت یہ ان کیمرہ بھی ہوگی اور کسی وقت اوپن بھی ہوگی۔ آج تو سر اوپن تھی لیکن یہ شاہ محمود قریشی کی فیملی کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیمرہ کیجیے اوپن۔ اصل میں انہوں نے آرڈر کو اپریشیٹ نہیں کیا پراپرلی۔ آرڈر جو ہے وہ سیکریٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی ان کے متعلق ہے اور وہ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے حساب سے۔ تو جو آج تھا وہ تو ان چیف ریکارڈ ہوا ہے اور ان چیف جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساروں کے پاس ہے، ملزمان کو بھی دی ہوئی ہیں، سب لوگوں کے پاس ہے، اس میں کسی قسم کے میں بھی موجود ہیں، وہ 161 کے اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں، تو ان کا اعتراض جو تھا وہ بغیر کسی وجہ کے تھا، تو اس کی کوئی سبسٹانس نہیں تھا۔ سر یہ بتائیے کہ ابھی تک جو آپ کے پرنسپل وٹنسز ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا شناخت ہے، اگر یہ کائنڈلی آپ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل ہم مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ کیلنڈر آف وٹنسز میں جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ہم نے سائٹ کیا ہوا ہے، جن میں فارن آفس کے بھی ہیں، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بھی وہ ہیں، جس طرح اور ایف آئی اے کے بھی لوگ ہیں اور ایکسپرٹس بھی ہمارے ہیں، وہ مختلف نوعیت کے ہیں جو ہمارے کیس کو ثابت کرنے کے لیے مور دین سفیشینٹ ہے، کیونکہ ہمارے پروسیکیوشن نے جو کیس ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کیا ملزمان نے 5(3)(a)(b)(c) کی کمیشن کی ہے نہیں کی، تو اسی بات پہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ایویڈنس پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا، تو آج جتنی ایویڈنس ہماری پیش ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ 5(3)(a)(b)(c) کے سارے انگریڈینٹس پورے ہوئے ہیں، سارے وٹنسز نے آج تک کے اس میں یہ اسٹریٹ اوے کہا ہے اس بات کا کہ جی یہ offense جو ہے فال کرتا ہے ود ان دی ایمبٹ آف 5(3)(a)(b)(c). جس پوزیشن میں سماعت ہو رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ جج نظام دیکھیں جی، اب تو دو باتیں ہیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے 4 ہفتے کا دیا تھا جو کہ آج لیپس کر رہا تھا، کل بلکہ لیپس ہو گیا تھا، لیکن کل اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں گے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلدی سے جو ہے ٹرائل ہو فوراً کا فوراً، اور اگر کوئی بندہ رکھنا ڈالتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کینسلیشن آپ موو کر سکتے ہیں اگر ڈیفنس کی سائڈ سے ہو۔ تو آج پروسیکیوشن نے اپنے سارے وٹنسز لائے ہوئے تھے، سارے ایگزامن ہوئے، ان چیف ہوا، اب ٹیوزڈے کو رکھا ہے کہ جو کراس ایگزامینیشن کریں، تو کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے ایویڈنس ساری کمپلیٹ ہے۔ اور بھی وضاحت کر دیں کہ یہ عدالت اور ایون جو وکلا صفائی ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ جتنی بھی ابتدائی بیانات ہوئے ہیں تمام وٹنسز کے وہ اس کی کاپیز لیں گے، اس پہ بھرپور تیاری کریں گے اور تیاری کے ساتھ جو وہ اجرا کر سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ اچھا موقع ملے گا اپنا جو ہے وہ اجرا کرنے کا۔ شاہ صاحب کیس کا سماعت ہوگی جو منگل کو وہ کیا اوپن ہوگی یا وہ دیکھا جائے گا کہ کون سے گواہان ہیں جن پہ جرا ہونی ہے، اگر ان کی گواہی میں کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو ہے جس میں کہ ہماری جو ہے وہ فورن جو پالیسی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے تو اس پہ پھر کورٹ یا پروسیکیوشن یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن ادروائز جو ہے اگر کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو نہ ہوئی تو وہ بالکل اس کو میڈیا میں اجازت آنے کی اجازت ہوگی۔ شاہ صاحب
केस का जो मेन एविडेंस है वो साइफर की मास्टर कॉपी है, क्या वो रिकवर हो चुकी है मुल्ज़मान की? देखिए ये बात जो है वो बहुत टेक्निकल बात है, तो वो जो ट्रायल के दौरान ऐसी बातें सामने आएंगी तो उसका मुनासिब जवाब देंगे। जिस दिन से चार्ज फ्रेम हुआ है उस दिन से मुल्ज़मान के वकील अदम हाजिरी के रहते हैं, लीगल केसेस में रहते हैं। आज भी उनका मेन डिफेंस यही था कि सीनियर कौंसल नहीं। तो अगर आगे भी इसी में चलता है क्रॉस एग्जामिनेशन की हेयरिंग में, तो क्या समझते हैं? देखिए आगे बात यह है बाकी कि रहेगा? जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो बिल्कुल एक बात क्लियर करता है, वो ये कहता है कि जो शहादत है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो मुल्ज़मान मौजूद थे और उनको एम्पल मौका भी दिया गया कि आप अपने वकला को भी हाजिर कर दें, और उसमें शायद कुछ देर के लिए कुछ वकला आए भी थे और वो कुछ एक दरखास्तें दे के चले गए, लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक़ दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। वो मंगल से जो है वो उनके वकला आए और मुनासिब जो है उस पर आके अपनी जरा कर सकते। और अगर वो नहीं करते तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। फौजदारी उसमें ट्रायल है, क्या ओपोनेंट भी उसके ऊपर ओपन बात कर सकते हैं? उनको वो उन पे मुनसर है कि वो बात करना क्या चाहें। बात करना चाहते हैं? सर ये बताइएगा कि जो 28 गवाह हैं इनमें से सिर्फ 25 रिकॉर्ड 3 गिव अप हो गए। 3 गिव अप हो गए। 3 गिव अप। थैंक यू।